وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا روم نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے. ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا اور ساتھ ساتھ وہ کچھ باتیں کر رہا تھا. اور وہ باتیں یہ تھی کہ اللہ سے مخاطب ہو کے کہہ رہا تھا کہ آپ اگر مجھے مل جائیں تو میں آپ کو اپنی بکریوں کا دودھ پلاؤں، آپ کی خدمت کروں، اگر آپ تھکے ہوں تو آپ کو دبا دوں، اور اگر آپ کو غسل کی حاجت ہو غسل کرا دوں، اگر آپ کے کپڑے پھٹے ہوں تو کپڑے پہنا دوں. اس قسم کی مختلف باتیں جو اس کی سمجھ میں آ رہی تھی کر رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا تو آپ کو بڑا غصہ آیا. آپ نے کہا بے وقوف آدمی، اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ جو سوتے نہیں ہیں، جن کو اونگ نہیں آتی، وہ کھانے پینے کے محتاج نہیں ہیں، انہیں کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو سمد ہے. تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگی، توبہ کی. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، وہ جو چرواہا تھا جو باتیں کر رہا تھا، اس آدمی کو تم نے مجھ سے جدا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تعالیٰ، وہ تو ایسی ایسی باتیں کر رہا تھا. تو مولانا روم لکھتے ہیں کہ بتایا گیا کہ وہ باتیں جو تھی وہ دل سے کہہ رہا تھا جتنی اس کو سمجھ تھی. لہذا بات یہ ہے کہ معرفت الہی، معرفت رسول جتنی بھی کسی کو سمجھ ہو، اگر وہ اخلاص سے نیت کے ساتھ بات کرے گا تو ضرور اس کی بارگاہ میں قبول ہوگی. دل سے دیکھیں، بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا حق تھا، نبی تھے، انہوں نے ہدایت کی بات کی اور ہدایت اس کو بتائی کہ سب کچھ غلط ہے. قرآن کہہ رہا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ولا یؤودہ حفظہما، وہ تھکتے نہیں. وہ ان کا حق تھا اور انہوں نے ان سے صحیح بات ارشاد فرمائی. موسیٰ بھی صحیح تھے اور وہ بھی صحیح تھا، چونکہ جتنا وہ جانتا تھا وہ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد تو کر رہا تھا، پوری محبت کے ساتھ یاد کر رہا تھا. تو اب بات تو ساری اخلاص کی آ جاتی ہے. اب ایک ہی بات کسی کے لیے زہر ہوتی ہے اور کسی کے لیے دریافت ہوتی ہے. وہ باتیں موسیٰ علیہ السلام کے لیے غلط تھی، اس کے لیے صحیح تھی. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حدیث میں فرشتوں سے کہ تمہیں ہم ظاہر کے کاموں میں معمور کرتے ہیں، اور جو لوگوں کا باطن ہے انسانوں کا وہ ہم جانتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں. تو اس سے ظاہر ہی ہوا کہ باہر کے اعمال تو ہیں، اچھے ہونے چاہیے، نماز ضرور پڑھنی چاہیے، لیکن اندر کی نیت بھی صاف ہونی چاہیے، اخلاص بھی ہونا چاہیے. پھر وہ نماز جو ہے وہ ایک کام کرتی ہے، وہ تزکیہ نفس کرتی ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک آدمی اگر کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے تو ریاکاری بن جاتی ہے، شرک خفی ہو جاتا ہے. اور لیکن دوسری طرف ایک طائف اخلاص کے ساتھ ایک ناپاک
کتے کو اللہ کی مخلوق سمجھتے ہوئے اس کی جان بچانے کے لیے، اس کو ہلاکت سے بچانے کے لیے پانی پلا دیتی ہے، تو پانی پلانا موجب جنت ہو جاتا ہے، باعث مغفرت ہو جاتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نمازیں پڑھنی چاہیے۔ اگر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے شر سے ہمسائے بھی محفوظ ہے تو سبحان اللہ، اس کی نماز کے کیا کہنے، اس کی روحانی پرواز ہوگی۔ تو نماز تو اپنی جگہ ہے، وہ تو چھوڑنی تو نہیں، لیکن دوسری جو کوتاہیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، ان کو ختم کرنا ہے، چونکہ نماز اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک شرف ہے جو انسان کو دیا گیا، جو ہمیں شرف بخشا گیا۔ تو اس لیے اندر کی جو نیت ہے، اندر کی جو باتیں ہیں، ان کو درست کرنا بہت ضروری ہے۔ جو ہم الفاظ سے بات کرتے ہیں، ہمیں اپنی نیت کے ساتھ اندر سے بھی اس کو درست کرنا ہے، اس لیے کہ الفاظ اس وقت کام کریں گے جب وہ بات جو کہی جا رہی ہے اس کی تصدیق یہ دل کرے گا۔ اقرار جو زبان کا ہے، جب اس کی تصدیق دل سے نہیں ہوگی تو بات نہیں بنے گی۔ لہذا اگر الفاظ میں کمی بیشی بھی رہ جائے، اگر وہ آگے پیچھے بھی ہو جائے، لیکن اندر خلوص ہو، نیت صاف ہو، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، حضور نے فرمایا کہ ایک شخص اتنا خوش ہوا کسی بات پہ کہ اس کے منہ سے یہ نکل گیا کہ اللہ کو کہہ رہا ہے کہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا اللہ۔ اب کہنا یہ چاہتا تھا کہ تو میرا اللہ ہے، میں تیرا بندہ، لیکن خوشی میں الفاظ بدل گئے، نیت صاف تھی، اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ تو مقصد ہے کہ ہمیں اندر سے اپنی نیت ٹھیک کرنی چاہیے، مجھے بھی، آپ کو بھی، اور اخلاص، جو کام کریں خلوص سے نیت کے ساتھ کریں، پھر اس کے نتائج کچھ اور ہوں گے، پھر معاملات کچھ اور ہوں گے، پھر وہ نماز جو ہے وہ برکت بھی لائے گی، روزی میں، رزق میں، گھریلو پریشانیاں بھی دور ہوں گی، ظاہری پریشانیاں بھی دور ہوں گی جب اخلاص ہوگا۔ وہ ظاہری مال بھی عطا فرمائیں گے اور اندرونی دولت ایمانی بھی ملے گی، لیکن شرط یہ ہے اخلاص کے ساتھ جو ہم کہتے ہیں وہ دل سے کہیں، جو بات بھی کہی جائے اس میں ملاوٹ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، اس بات میں خیانت نہ ہو، پھر وہ جا کے بات بنتی ہے، پھر وہ کام کرتی ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ تو ہر وقت ہم ان کی نگاہ میں ہیں، ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو جب بھی ہماری نگاہ کسی غلط جگہ پہ پڑنے لگے، اس سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے، دیکھنا ہے کہ میری نگاہ اٹھنے سے پہلے، میری نگاہ اٹھتے وقت اور میری نگاہ اٹھنے کے بعد بھی میں ایک زبردست اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہوں۔ تو جب یہ بات پیدا ہو جائے، جب یہ چیز پیدا ہو جائے، پھر اندر کی صفائی شروع ہو جاتی ہے۔ جس طرح باہر جسم کا میل اترتا ہے، اندر سے زنگ اتر جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے، قلب سے زنگ اتر جاتا ہے، اور پھر جا کے وہ ساری باتیں بنتی ہیں۔ پھر جہاں کہیں ہم سے غلطی بھی ہو جاتی ہے تو وہ ارحم الراحمین ہے، وہ معاف بھی فرما دیتے ہیں، پھر ہماری پردہ داری بھی فرماتے ہیں، ستاری بھی کرتے ہیں، غفاری بھی کرتے ہیں۔ ہمارے کئی عیب جو لوگوں کو علم نہیں ہوتے، ہمارے اندر ہوتے ہیں، ان کو ڈھانپ دیتے ہیں۔ کتنی مہربانی فرماتے ہیں۔ اگر میرے دل کے اندر ہے وہ غلط بات، تو یہاں اگر باہر لکھی ہوئی آ جائے تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ بڑا یہ تو مولوی ہے، فلاں ہے، اور اندر یہ کیا سوچ رہا ہے۔ کتنی ستاری کرتے ہیں، کتنی پردہ پوشی کرتے ہیں کہ اندر میں کچھ سوچ رہا ہوں،
باہر سے کچھ کہہ رہا ہوں اور وہ ڈھانپ رہے ہیں، وہ پردہ پوشی کر رہے ہیں. اسی لیے ہمیں دوسروں کے آگے کہ مردوں کی برائیوں کو چھپانا چاہیے تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت والے دن ہمارے گناہوں کو پردہ ڈال دیں، ہمارے عیب چھپا دیں. عیب جوئی اچھی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان